محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منور کام سے لوٹا، بیوی کو ایک کپ چائے کا کہا۔ کتنی دیر گزر گئی، اسے اونگھ آنے لگی مگر چائے نہ آئی۔ آخر کار تھک کر بیوی کو آواز لگائی، لے آؤ چائے۔ بیوی کی جھنجھلائی ہوئی آواز آئی، سدرا کو چینی لینے بھیجا تھا، اب تک واپس نہیں آئی۔ منور چونک کر اٹھ بیٹھا، دکان تو 4 قدم کے فاصلے پر تھی۔ پھر اتنی دیر کیوں؟ اس کا دل دھڑکا، فوراً گھر سے نکلا۔ ارد گرد تلاش کیا، سدرا کہیں بھی نہیں تھی۔ وہ دکان پر پہنچا، ارد گرد تلاش کرنے لگا۔ سیڑھیاں پھلانگتا ہوا اوپر پہنچا تو سامنے کا منظر دیکھ کر باپ کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا، کیونکہ سامنے ہی سدرا اوندھے منہ۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور سورج اپنی تمام تر حدت کے بعد تھک ہار کر مغرب کی پہاڑیوں کے پیچھے چھپنے کی تیاری کر رہا تھا، جب منور اپنے بوجھل اور تھکے ہارے قدموں کے ساتھ گھر کی دہلیز پر پہنچا۔ اس کے پرانے اور پیوند لگے کپڑے دن بھر کی مزدوری کی وجہ سے مٹی اور پسینے سے پوری طرح اٹے ہوئے تھے۔ اس کے ماتھے پر ابھرنے والی لکیریں اس کی غربت اور دن رات کی کڑی مشقت کی گواہی دے رہی تھی۔ وہ ایک ایسا غریب اور بے بس مزدور تھا جس کی زندگی کا پہیہ صرف اس کی ہڈیوں کے گودے سے چلتا تھا۔ اس کی صبح سورج نکلنے سے پہلے ہی کسی تعمیراتی سائٹ پر اینٹیں اٹھاتے ہوئے شروع ہوتی، اور رات کا اندھیرا اسے دوبارہ اسی خستہ حال مکان میں لے آتا، جہاں وہ چند گھنٹوں کی نیند کے بعد پھر سے اسی کوہلوں کے بیل کی طرح جت جانے کے لیے تیار ہو جاتا۔ لیکن اس ساری جان لیوا تھکاوٹ اور ہڈیاں توڑنے والی مزدوری کے باوجود اس کی اس تاریک اور کھٹن زندگی میں ایک ایسی چمکتی ہوئی روشنی تھی جو اسے ہر دکھ اور ہر تکلیف سے لڑنے کا حوصلہ دیتی تھی، اور وہ روشنی اس کی 6 سالہ معصوم سی بیٹی سدرا تھی۔ سدرا جس کی معصوم مسکراہٹ اور کلکاریاں منور کے لیے اس دنیا کی سب سے بڑی اور انمول دولت تھیں۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو بڑے بڑے کھلونے یا مہنگے کپڑے نہیں لا کر دے سکتا، لیکن اس نے اپنی بیٹی کو اپنے خون اور پسینے سے سینچا تھا۔ سدرا کی ایک مسکراہٹ پر وہ اپنے دن بھر کی تھکاوٹ بھول جایا کرتا تھا۔ وہ جب بھی شام کو گلی کے موڑ سے مڑتا تو سدرا دور سے ہی بھاگتی ہوئی آتی اور اپنی چھوٹی چھوٹی باہوں کو اس کی ٹانگوں کے گرد لپیٹ کر اس سے چمٹ جاتی، اور اپنی میٹھی زبان میں اسے پورے دن کی کہانیاں سناتی کہ آج اس نے کیا کیا کھیلا اور اس کی ماں نے اسے کیا کہا۔ منور کی بیوی بھی ایک انتہائی نیک، صابر اور سگھڑ عورت تھی، جو منور کی اس قلیل آمدنی میں بھی گھر کو کسی جنت کی طرح سنوارے ہوئے تھی۔ اس نے کبھی اپنے شوہر سے کسی چیز کی شکایت نہیں کی تھی، اور وہ دونوں میاں بیوی اپنی اس چھوٹی سی کائنات یعنی سدرا کے گرد ہی اپنی خوشیاں بنتے رہتے تھے۔ آج بھی جب منور گھر کے ٹوٹے ہوئے لکڑی کے دروازے کو دھکیل کر اندر داخل ہوا تو اس کی تھکی ہوئی آنکھیں عادت کے مطابق اپنی سدرا کو ڈھونڈ رہی تھی۔ اسے پوری امید تھی کہ وہ ہمیشہ کی طرح دوڑتی ہوئی آئے گی اور اس کے پسینے سے تر چہرے کو اپنے ننھے ہاتھوں سے چھو کر کہے گی، بابا جان آپ آ گئے۔ لیکن آج گھر کے چھوٹے سے صحن میں ایک عجیب سی اور دل کو کاٹ دینے والی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ منور نے چارپائی پر گرتے ہوئے اپنے کندھے سے تولیہ اتارا اور اپنی بیوی کو آواز دی اور کہا، جلدی سے ایک کپ کڑک چائے والا بنا لاؤ، میرے جسم میں جیسے اب بالکل جان نہیں رہی، ہڈیاں درد سے ٹوٹ رہی ہیں۔ اندر باورچی خانے سے بیوی کی آواز آئی کہ بس ابھی لاتی ہوں، آپ ہاتھ منہ دھو لیں۔ منور نے جواب دینے کی بجائے چارپائی پر لیٹ کر اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ دن بھر کی چلچلاتی دھوپ اور مسلسل محنت کی وجہ سے اس پر غنودگی چھانے لگی، اور وہ نیم خوابی کی اس کیفیت میں چلا گیا جہاں انسان نہ پوری طرح سو رہا ہوتا ہے اور نہ جاگ رہا ہوتا ہے۔ اسے لگ رہا تھا کہ جیسے وقت کی سوئی وہیں رک گئی ہو،
کتنی دیر گزر گئی اسے اس بات کا ذرا بھی اندازہ نہیں ہوا۔ وہ بس چائے کے انتظار میں اونگ رہا تھا۔ اس کے کان سدرا کی آواز سننے کے لیے بےتاب تھے، مگر چائے ابھی تک نہیں آئی تھی اور نہ ہی سدرا کی کوئی آہٹ سنائی دی تھی۔ آخر کار اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس نے تھک ہار کر کروٹ لی اور قدرے اونچے اور بے چین آواز میں اپنی بیوی کو پکارا کہ لے آؤ چائے، کتنی دیر اور لگے گی؟ میں تھکاوٹ سے مرا جا رہا ہوں۔ اندر سے بیوی کی انتہائی جھنجھلائی ہوئی اور قدرے پریشان آواز آئی کہ میں نے سدرا کو چینی لینے کے لیے دکان پر بھیجا تھا، وہ اب تک واپس نہیں آئی، پتہ نہیں کہاں رہ گئی۔ یہ جملہ منور کے کانوں میں کسی پگھلے ہوئے شیشے کی طرح اترا۔ یہ سننا تھا کہ منور کے تھکے ہوئے جسم میں جیسے کسی نے 1000 وولٹ کی بجلی دوڑا دی ہو۔ وہ چونک کر اپنی چارپائی سے ایسے اٹھ بیٹھا جیسے اسے کسی زہریلے سانپ نے ڈس لیا ہو۔ اس کی ساری غنودگی اور نیند لمحے بھر میں ہوا ہو گئی اور اس کی جگہ ایک ایسے خوف نے لے لی جس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ اس کا دل سینے کی پسلیوں سے ٹکرا کر زور زور سے دھڑکنے لگا، جیسے وہ سینہ پھاڑ کر باہر آ جائے گا۔ دکان تو گھر سے بامشکل 4 قدم کے فاصلے پر تھی۔ گلی کے نکڑ پر ہی تو چھوٹی سی کریانے کی دکان تھی جہاں سے وہ اکثر سودا سلف لایا کرتے تھے۔ پھر اتنی دیر کیوں لگ گئی؟ ایک 6 سالہ معصوم بچی کو تھوڑی سی چینی لانے میں کتنی دیر لگ سکتی ہے؟ منور کا دماغ تیزی سے کام کرنے لگا اور اس کے ذہن میں وسوسوں اور برے خیالات نے جنم لینا شروع کر دیا۔ آج کل کے حالات ویسے بھی بہت زیادہ خراب تھے۔ معصوم بچوں کے غائب ہونے اور ان کے ساتھ پیش آنے والے اندھوناک واقعات کی خبریں آئے دن کسی نہ کسی کے منہ سے سننے کو ملتی رہتی تھی۔ اس کے دل کی گہرائیوں میں ایک ایسا انجانا اور بھیانک سا خوف بیٹھ گیا جس نے اس کے خون کو جما دیا۔ وہ بغیر جوتے پہنے ننگے پاؤں ہی دیوانہ وار سڑک کے گھر کے دروازے سے کی طرف سے بھاگا، باہر گلی سے نکل پڑا۔ گلی میں اب شام کا اندھیرا تیزی سے پھیلنا شروع ہو گیا تھا اور اسٹریٹ لائٹس کی زرد اور مدھم روشنی نے ایک عجیب سا پر اسرار ماحول بنا دیا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، دور تک اپنی نظر دوڑائی، لیکن اسے سدرا کی وہ گلابی رنگ کی چھوٹی سی فراق کہیں بھی نظر نہیں آئی جو اس نے صبح کام پر جاتے وقت اسے پہنائی تھی۔ اس کی سانسیں دھونکنے کی طرح چلنے لگیں اور اس کے ماتھے پر تھکاوٹ کے پسینے کی جگہ اب شدید گھبراہٹ اور خوف کے پسینے نے لے لی۔ اس نے گلی کے ان بچوں سے پوچھا جو وہاں مٹی میں کھیل رہے تھے، لیکن کسی نے بھی سدرا کو وہاں سے گزرتے یا واپس آتے نہیں دیکھا تھا۔ یہ سن کر منور کا کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ وہ پاگلوں اور دیوانوں کی طرح دکان کی طرف بھاگا۔ اس کے ننگے پاؤں گلی کے پتھروں اور کنکریوں سے ٹکرا کر چل رہے تھے، لیکن اسے کسی درد کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے قدموں میں جیسے پر لگ گئے تھے۔ وہ بس یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح جلدی سے دکان پر پہنچے اور سامنے سدرا کھڑی ہو اور وہ اسے سینے سے لگا کر سارا خوف دور کر دے۔ لیکن جب وہ ہانپتا کامتا اس دکان پر پہنچا تو اس کے قدم وہیں جم گئے۔ دکان کے آس پاس اور گلی کے اس موڑ پر بھی سدرا کہیں بھی موجود نہیں تھی۔ دکاندار اپنے کاؤنٹر کے پیچھے کھڑا کسی اور گاہک کو سودا دے رہا تھا۔ منور نے آگے بڑھ کر کانپتی ہوئی آواز میں ہانپتے ہوئے دکاندار سے پوچھا کہ بھائی، میری سدرا آئی تھی یہاں چینی لینے؟ دکاندار نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا اور انتہائی لاپرواہی سے جواب دیا کہ ہاں، آئی تو تھی، وہ تو کب کی چینی لے کر چلی گئی ہے۔ یہ الفاظ منور کے لیے کسی موت کے پروانے سے کم نہیں تھے۔ اس کا دل جیسے گہری کھائی میں ڈوبنے لگا۔ اگر وہ چینی لے کر چلی گئی تھی تو پھر وہ گھر کیوں نہیں پہنچی؟ راستہ تو بالکل سیدھا اور چھوٹا سا تھا۔ وہ کہاں جا سکتی ہے؟ کون سا ایسا راستہ تھا جو اس نے بدل لیا؟ اس نے پھر سے مڑ کر گلی میں دیوانہ وار نظریں دوڑائیں، ہر طرف تلاش کیا، دکان کے آس پاس کی تنگ اور تاریک گلیوں میں بھاگا۔
اس کی آواز میں اب ایک باپ کا درد اور قرب شامل ہو چکا تھا۔ وہ زور زور سے آوازیں دے رہا تھا، سدرا میری بچی کہاں ہو تم؟ سدرا بیٹا بولو تم کہاں ہو؟ لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ اس کی بوجھل اور درد بھری آواز گلی کے شور اور شام کے بڑھتے ہوئے اندھیرے میں کہیں دب کر رہ گئی۔ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں وحشت اتر آئی تھی۔ ایک غریب باپ کے لیے اس کی جان سے پیاری اور اکلوتی بیٹی کا اس طرح سے اچانک غائب ہو جانا دنیا کی سب سے بڑی قیامت سے کم نہیں تھا۔ اس کے ذہن میں طرح طرح کے خوفناک اور بھیانک خیالات آ رہے تھے۔ وہ سوچ رہا تھا کہیں اسے کوئی زبردستی اٹھا کر تو نہیں لے گیا، کہیں وہ کسی گاڑی یا موٹر سائیکل کے نیچے تو نہیں آ گئی۔ اس کا دماغ پھٹنے کو ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے سدرا کا مسکراتا ہوا چہرہ گھوم رہا تھا۔ وہ بار بار اپنے آپ کو کوس رہا تھا کہ اس نے گھر آتے ہی چائے کی فرمائش کیوں کی۔ اگر وہ چائے نہ پیتا مانگتا تو شاید اس کی بیوی سدرا کو دکان پر نہ بھیجتی اور اس کی بیٹی آج اس کی نظروں کے سامنے محفوظ ہوتی۔ وہ ایک بار پھر بھاگتا ہوا دکان کی طرف پلٹا۔ اس کی عقابی مگر خوفزدہ نظریں دکان کے ہر کونے کو، ہر زاویے کو چھان رہی تھی کہ شاید وہ کہیں چھپ کر بیٹھی ہو اور اچانک سے باہر آ کر اسے ڈرا دے، جیسا کہ وہ اکثر گھر میں کیا کرتی تھی۔ لیکن حقیقت بہت تلخ اور بھیانک تھی۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ منور کی بے چینی اس کے حواس پر حاوی ہوتی جا رہی تھی اور اس کا دل کسی اندیکھی آفت کے احساس سے بری طرح کانپ رہا تھا۔ منور کی آنکھیں پاگلوں کی طرح اس کے آس پاس ہر چیز کو کھنگال رہی تھی اور اس کا دل کسی خوفناک اندیشے کے تحت بری طرح دھڑک رہا تھا۔ دکاندار اپنے کاؤنٹر پر کھڑا اس غریب مزدور کی بے چینی اور پاگل پن کو انتہائی حیرت اور الجھن سے دیکھ رہا تھا کہ اچانک منور کی وحشت زدہ نظر دکان کے ایک تاریک کونے کی طرف گئی، جہاں سے ایک تنگ اور اندھیری سیڑھی اوپر گودام یا نامکمل چھت کی طرف جا رہی تھی۔ اس سیڑھی کے پاس زمین پر کچھ سفید ذرات بکھرے ہوئے تھے۔ منور نے جھک کر دیکھا تو وہ چینی تھی جو تھوڑی تھوڑی کر کے سیڑھیوں کے پہلے قدمے پر تک گری ہوئی تھی۔ لیکن جس چیز نے منور کی روح کو اس کے جسم سے کھینچ لیا وہ اس چینی کے پاس پڑا ہوا ایک چھوٹا سا گلابی رنگ کا جوتا تھا۔ یہ وہی جوتا تھا جو منور نے پچھلی عید پر اپنی سدرا کو اپنے کئی دن کی دہاڑی جوڑ کر لے کر دیا تھا اور جس پر ایک چھوٹا سا موتیوں والا پھول بنا ہوا تھا۔ اور وہ جوتا وہاں ایک تاریک سیڑھی کے پاس کیوں پڑا تھا؟ منور کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے وہ ننھا سا جوتا اپنے کھردرے اور مٹی سے اٹے ہوئے ہاتھوں میں اٹھایا تو اسے ایسا لگا جیسے اس نے دہکتا ہوا انگارہ پکڑ لیا ہو۔ اس کے ذہن میں سدرا کی ہنستی ہوئی کھیلتی تصویریں ابھری جو چند گھنٹے پہلے تک اس کے گھر کا آنگن مہکا رہی تھی۔ اس نے بے ساختہ اپنی نظریں اس تنگ و تاریک سیڑھی کی طرف اٹھائیں جہاں اندھیرا کسی خورناک خار عدسے کی طرح منہ کھولے کھڑا ہوا تھا۔ اس کے قدموں میں جیسے منو وزن بندھ گیا تھا۔ وہ چلنا چاہتا تھا لیکن اس کی ٹانگیں اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھیں۔ دکاندار منور کو سیڑھیوں کی طرف بڑھتا ہوا دیکھ کر الجھن بھرے انداز میں بولا، ارے بھائی اوپر کہاں جا رہے ہو؟ اوپر تو فالتو سامان اور گودام ہے، وہاں کوئی نہیں ہے۔ لیکن منور کو اب کسی کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اس کے کانوں میں صرف اپنے دل کی دھڑکنوں کا شور تھا جو کسی ہتھوڑے کی طرح اس کے دل و دماغ پر بج رہا تھا۔ اس نے دکاندار کی بات کو نظر انداز کیا اور سیڑھی کا پہلا قدمیہ چڑھا۔ ہر قدم پر اس کے دل سے ایک ہی دعا نکل رہی تھی کہ یا اللہ میری بچی محفوظ ہو، یا اللہ یہ میرا وہم ہو، یا اللہ میری غربت کا ایسا کڑا امتحان نہ لینا۔ سیڑھیوں پر گھپ اندھیرا تھا اور ایک عجیب سی حبس اور سیلن کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ منور نے دیوار کا سہارا لیا اور کانپتے قدموں کے ساتھ اوپر چڑھنے لگا۔ اسے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے یہ سیڑھیاں کبھی ختم نہیں ہوں گی اور وہ کسی گہری اور اندھی کھائی میں گرتا جا رہا ہے۔
اس کے ماتھے سے پسینے کے قطرے ٹپک ٹپک کر اس کے کپڑوں کو بھگو رہے تھے۔ اس کی سانسیں اس قدر پھول چکی تھی کہ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا سینہ ابھی پھٹ جائے گا۔ بمشکل 10-12 سیڑھیاں چڑھنے کے بعد وہ اوپر چھت پر جا پہنچا، جہاں دکان کا فالتو سامان اور گتے کے ڈبے بکھرے ہوئے تھے۔ وہاں اسٹریٹ لائٹ کی ایک مدھم اور زرد سی روشنی ایک چھوٹے سے روشن دان سے چھن کر اندر آ رہی تھی۔ اس زرد روشنی میں منور کی آنکھوں نے جو منظر دیکھا، اس نے ہمیشہ کے لیے اس غریب باپ کی دنیا کو تاریک کر دیا، اور اس کی بینائی جیسے وہیں چھن گئی ہو۔ سامنے کھردرے اور سیمٹ والے فرش پر سدرا اوندھے منہ پڑی تھی، اور اس کا وہ چھوٹا سا گلابی فراق جسے وہ صبح بڑے شوق سے پہن کر گھوم رہی تھی، اب جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا اور مٹی میں لت پت تھا۔ اس کے بکھرے ہوئے بال اس کے معصوم چہرے کو چھپا رہے تھے، اور اس کے ارد گرد وہ چینی بکھری ہوئی تھی جسے لینے کے لیے وہ گھر سے نکلی تھی۔ منور کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کے دل و دماغ پر کوئی بھاری پتھر دے مارا ہو۔ پوری کائنات جیسے ایک لمحے کے لیے تھم گئی۔ وقت کی سوئی رک گئی اور ارد گرد کی ہر آواز، ہر آہٹ موت کی سی خاموشی میں بدل گئی، اور وہ ایک بت کی طرح کھڑا اپنی بچی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا ذہن اس بھیانک حقیقت کو تسلیم کرنے سے انکاری تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ شاید سدرا کھیل رہی ہے، شاید وہ تھک ہار کر سو گئی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ کانپتے قدموں کے ساتھ آگے بڑھا۔ اس کے گھٹنے زمین پر ٹک گئے۔ اس نے اپنے لرزتے ہوئے ہاتھوں کو آگے بڑھایا اور سدرا کے چھوٹے سے کندھے کو چھوا۔ سدرا کا جسم برف کی طرح ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ منور نے تڑپ کر اسے سیدھا کیا اور اس کا چہرہ اپنی گود میں رکھا۔ سدرا کی وہ بڑی بڑی خوبصورت آنکھیں جو ہمیشہ اپنے باپ کو دیکھ کر چمک اٹھتی تھی، اب پتھرا چکی تھی اور آدھی کھلی ہوئی تھی۔ اس کے معصوم ہونٹوں پر خون کے نشانات تھے، اور اس کے گلے پر کسی ظالم درندے کے ہاتھوں کے نیلے نشانات واضح طور پر نظر آ رہے تھے، جنہوں نے اس ننھی جان کی سانسیں چھین لی تھی۔ منور کو لگا جیسے اس کے سینے میں کسی نے خنجر اتار کر اس کا دل باہر نکال لیا ہو۔ اس کے حلق سے ایک ایسی فلک شگاف اور دل سوز چیخ نکلی جس نے رات کے اس سناٹے کو چیر کر رکھ دیا۔ وہ چیخ نہیں تھی بلکہ ایک غریب اور بے بس باپ کی روح کا نوحہ تھی، جو آسمان کا سینہ چیرتا ہوا عرش تک پہنچ گیا تھا۔ اس کی آواز میں اتنا درد تھا، اتنی اذیت تھی کہ نیچے گلی میں موجود ہر شخص کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ منور نے سدرا کے بے جان جسم کو اپنے سینے سے لگا لیا اور پاگلوں کی طرح دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ اس کا ماتھا چومتا، اس کے گالوں کو سہلاتا اور بار بار کہتا کہ سدرا میری جان، آنکھیں کھولو، دیکھو تمہارا بابا آ گیا ہے۔ تم تو کہتی تھی کہ بابا جان کے آنے تک نہیں سوؤں گی، پھر آج کیوں سو گئی؟ اٹھو میری بچی، اٹھو، ہم گھر چلتے ہیں، تمہاری ماں چائے بنا کر انتظار کر رہی ہے۔ لیکن سدرا تو اس ظالم دنیا سے بہت دور جا چکی تھی، جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا۔ منور کے آنسو سدرا کے چہرے پر گر رہے تھے اور اس کے خون کو دھو رہے تھے۔ وہ ایک زندہ لاش بن چکا تھا جس کی واحد جینے کی وجہ اس کی باہوں میں دم توڑ چکی تھی۔ نیچے گلی میں منور کی چیخ سن کر لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہونا شروع ہو گیا تھا۔ محلے کے کچھ نوجوان بھاگتے ہوئے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آئے، اور یہ وحشت ناک منظر دیکھ کر ان کے قدم وہیں جم گئے۔ اس شور شرابے اور ہنگامے سے بے خبر ایک ماں ننگے پاؤں دیوانیوں کی طرح بھاگتی ہوئی دکان کی طرف آ رہی تھی۔ سدرا کی ماں، جس کے دل نے ایک انجانے خوف کے تحت دھڑکنا چھوڑ دیا تھا جب وہ ہانپتی کانپتی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر پہنچی اور اس نے اپنے شوہر کی گود میں اپنی کلی کو خون میں نہایا ہوا دیکھا، تو اس کے منہ سے کوئی آواز نہیں نکلی۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور وہ وہیں دروازے کی چوکھٹ پر گر پڑی۔ اس کا صدمہ اتنا گہرا تھا کہ اس کے آنسو بھی خشک ہو گئے۔ اس نے گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے سدرا کے پاس پہنچ کر اس کے چھوٹے
اور بے جان ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے اپنے ماتھے سے لگا لیا۔ اس کی ممتا خون کے آنسو رو رہی تھی۔ اس کا وہ آنگن جو چند لمحے پہلے تک خوشیوں سے بھرا ہوا تھا، اب ایک قبرستان کا منظر پیش کر رہا تھا۔ وہ اپنے بال نوچنے لگی، اپنا سینہ پیٹنے لگی اور آسمان کی طرف دیکھ کر ایسی خاموش آہیں بھرنے لگی جو الفاظ کی محتاج نہیں تھی۔ وہ خود کو کوس رہی تھی کہ اس نے کیوں چند روپیوں کی چینی کے لیے اپنے جگر کے ٹکڑے کو موت کے منہ میں بھیج دیا۔ وہ بار بار سدرا کے کان میں سرگوشی کر رہی تھی کہ میری بچی مجھے معاف کر دے، میں نے تجھے اس بھیڑیوں کے معاشرے میں اکیلا کیوں چھوڑا۔ محلے کی عورتیں جو تب تک اوپر پہنچ چکی تھیں، اس بھیانک اور دل دہلا دینے والے منظر کو دیکھ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگیں۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس بد نصیب باپ کو کیا دلاسا دے جن کی کل کائنات لٹ چکی تھی۔ دوسری طرف مشتعل ہجوم نے دکاندار کو دبوچ لیا اور لوگوں کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا، اور وہ سب دکاندار کو ہی اس درندگی کا ذمہ دار سمجھ کر اس پر ٹوٹ پڑے تھے۔ لیکن دکاندار کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی، وہ زار و قطار رو رہا تھا، وہ قرآن کی قسمیں کھا رہا تھا کہ اسے کچھ بھی نہیں معلوم۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر لوگوں کی منتیں کی کہ وہ تو سارا وقت نیچے کاؤنٹر پر گاہکوں کو سودا دیتا رہا، اسے ذرا بھی خبر نہیں کہ بچی اوپر کیسے گئی اور کس نے یہ ظلم کیا۔ وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ میرا بھی خاندان ہے، میری بھی بیٹیاں ہیں، میں ایسا ظلم کیسے کر سکتا ہوں؟ مجھے مارنے سے پہلے سچ تو جان لو۔ لیکن ہجوم جذبات میں اندھا ہو چکا تھا اور شک کی بنیاد پر اسے بری طرح سے زد و کوب کر رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں پولیس کی گاڑیاں سائرن بجاتی ہوئی وہاں پہنچ گئیں۔ پولیس والوں نے جائے وقوع کو گھیرے میں لیا اور مشتعل عوام کے غیظ و غضب سے بچا کر روتے ہوئے اور گڑ گڑاتے ہوئے دکاندار کو شک کی بنا پر حراست میں لے کر ہسپتال کے اندر گاڑی کے اندر ڈال دیا اور تفتیش کر سکے۔ لیکن منور کو ان سب چیزوں سے کوئی غرض نہیں تھی، وہ تو بس اپنی بیٹی کو اپنے سینے سے لگائے بیٹھا تھا۔ جب پولیس والوں نے سدرا کی لاش کو اس سے الگ کرنے کی کوشش کی تو وہ ایک پاگل جانور کی طرح ان پر جھپٹا اور چیخ کر بولا کہ خبردار، کسی نے میری بچی کو ہاتھ لگایا تو وہ ابھی سو رہی ہے، اسے کچھ مت کہو، وہ ڈر جائے گی۔ لوگوں نے بڑی مشکل سے روتے ہوئے منور کو پکڑا اور سدرا کے لاشے کو ایمبولینس میں منتقل کیا۔ ایمبولینس کا وہ سائرن جو سڑکوں کو چیرتا ہوا ہسپتال کی طرف جا رہا تھا، منور اور اس کی بیوی کے لیے ایک ایسا نوحہ تھا جو ان کی سماعتوں میں ہمیشہ کے لیے جمنے والا تھا۔ ہسپتال کی ایمرجنسی میں جب ڈاکٹروں نے سدرا کا معائنہ کیا اور رسمی طور پر اس کی موت کی تصدیق کی اور اس کے ساتھ ہونے والی درندگی کی تصدیق کی، تو ہسپتال کی دیواریں بھی ان والدین کے بین سن کر لرز اٹھی تھی۔ منور ہسپتال کے ٹھنڈے فرش پر گر کر سجدے میں چلا گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس کے کندھے بری طرح ہل رہے تھے اور اس کی زبان پر صرف ایک ہی شکوہ تھا کہ یا اللہ، میں نے تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہا تھا، میں نے تو ہمیشہ حلال کی روزی روٹی کمائی تھی، پھر میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیوں ہوا ہے؟ میری معصوم بچی کا کیا قصور تھا جو اسے اتنی بے دردی سے مار دیا گیا ہے؟ وہ رات ایک ایسی کالی رات تھی جس کی کوئی صبح نہیں تھی۔ اس غریب خاندان کی خوشیاں، ان کی امیدوں، ان کے خواب، سب کچھ اس دکان کے تاریک گودام میں ہمیشہ کے لیے دفن ہو چکے تھے۔ دکاندار حوالات میں بیٹھا اپنی بے گناہی کے آنسو رو رہا تھا، جبکہ اصل درندہ ابھی تک معاشرے کے اسی ہجوم میں کہیں چھپا ہوا تھا جس نے ایک معصوم جان کو نگل لیا تھا اور پیچھے صرف دو ٹوٹے ہوئے اور بکھرے ہوئے انسان چھوڑ دیے تھے جن کے لیے اب زندگی موت سے بھی بدتر عذاب بن چکی تھی، اور وہ انصاف کے لیے ان اندھے راستوں پر کھڑے تھے جہاں سچ اور جھوٹ کی پہچان ابھی باقی تھی۔ سدرا کی
اندھوناک اور دردناک موت کے بعد منور اور اس کی بیوی کی زندگی ایک ایسے اندھے اور گہرے تاریک کنویں میں گر چکی تھی جہاں روشنی کی کوئی ادنا سی کرن بھی پہنچنے سے قاصر تھی۔ ان کا وہ چھوٹا سا خستہ حال مگر محبتوں سے بھرا ہوا گھر، جس کے صحن میں کچھ دن پہلے تک سدرا کی ہنسی کی میٹھی گھنٹیاں بجتی تھیں، اب ایک بھیانک اور جان لیوا خاموشی کے قبرستان میں تبدیل ہو چکا تھا۔ سدرا کی ماں، جس کی کل کائنات اس کی 6 سالہ بیٹی کی مسکراہٹ سے جڑی تھی، اب مکمل طور پر اپنا ذہنی توازن کھونے کے قریب پہنچ چکی تھی۔ اس نے کھانا پینا سونا جاگنا سب کچھ بالکل چھوڑ چھاڑ دیا تھا۔ وہ سارا سارا دن اور ساری ساری رات سدرا کے پرانے اور پھٹے ہوئے کپڑوں کو، اس کے چھوٹے چھوٹے جوتوں اور اس کی ٹوٹی ہوئی گوڑیوں کو اپنے سینے سے لگائے فرش پر بیٹھی رہتی اور خلاؤں میں کسی اندیکھے وجود کو گھورتی رہتی۔ اس کی آنکھوں کے آنسو اس قدر بہہ چکے تھے کہ اب وہ مکمل طور پر سوکھ گئے تھے، اور ان کی جگہ ایک ایسی وحشت ناک ویرانی اور کرب نے لے لی تھی جسے دیکھ کر کسی پتھر دل اور صفاک انسان کا سینہ بھی پھٹ جائے، اور وہ بھی خون کے آنسو رونے پر مجبور ہو جائے۔ وہ اکثر راتوں کو اچانک نیند سے ہڑبڑا کر اٹھتی اور پورے گھر میں پاگلوں کی طرح دیوانیوں کے انداز میں اپنی سدرا کو ڈھونڈنے لگتی، اور وہ کبھی چارپائی کے نیچے جھانکتی، کبھی دروازے کے پیچھے دیکھتی، اور کبھی ننگے پاؤں بھاگتی دروازے کی چوکھٹ پر جا کر کھڑی ہو جاتی اور اپنے آپ سے باتیں کرتے ہوئے کہتی کہ شاید میری سدرا چینی لے کر واپس آ گئی ہے، وہ دروازہ کھٹکھٹا رہی ہے، مجھے جلدی سے دروازہ کھولنا چاہیے، کہیں میری بچی اندھیرے سے ڈر نہ جائے۔ منور کی حالت اس سے بھی زیادہ ابتر اور دردناک تھی۔ وہ ایک جیتا جاگتا لاشا بن چکا تھا، جس کی کمر اس کی معصوم اور جوان ہوتی بیٹی کے غم نے بیچ چوراہے میں بے دردی سے توڑ کر رکھ دی تھی۔ وہ سارا دن گھر کے ایک تاریک کونے میں گھٹنوں میں سر دیے خاموشی سے بیٹھا رہتا۔ اس کی وہ آنکھیں جن میں کبھی اپنی بیٹی کے روشن مستقبل کے لیے ہزاروں سنہرے خواب سجے تھے، اب بالکل بے نور اور پتھرا چکی تھی۔ اسے اب اپنے جینے کا کوئی بھی مقصد نظر نہیں آتا تھا۔ اس کا سانس لینا بھی اسے ایک بھاری بوجھ محسوس ہوتا تھا۔ اس کے وہ ہاتھ جو دن بھر اینٹیں اٹھا کر بھی نہیں تھکتے تھے، اب اتنے کمزور اور لرزاں ہو چکے تھے کہ پانی کا ایک گلاس بھی نہیں اٹھا پاتے تھے۔ وہ اس بھیانک احساس جرم میں مبتلا تھا کہ اگر وہ اس منحوس شام کو چائے کی فرمائش نہ کرتا تو شاید آج اس کی کائنات یوں نہ اجڑتی۔ دوسری طرف تھانے میں پولیس کی تفتیش زور و شور سے جاری تھی۔ بے گناہ دکاندار جیسے ابتدائی طور پر مشتعل لوگوں نے ہجوم نے مجرم سمجھ کر زد و کوب کیا۔ اس کی مکمل تشویش اور جائے وقوع سے ملنے والے شواہد کے بعد پولیس کو یہ سمجھنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگی کہ اثر درندے کوئی اور ہے، جو موقع پا کر انتہائی چلاکی سے فرار ہو چکے ہیں۔ دکاندار کو بے گناہ ثابت ہونے پر رہا کر دیا گیا، مگر اس کی گواہی اور محلے کے لوگوں سے بار بار کی پوچھ گچھ اور کڑی تفتیش کے بعد پولیس کو یہ اہم سراغ ملا کہ محلے کے 2 آوارہ اور عادی نشئی لڑکے جو اکثر اسی دکان کے آس پاس منڈلاتے رہتے تھے، اس رات کے بعد سے اچانک علاقے سے غائب ہیں۔ یہ دونوں لڑکے علاقے کے جرائم پیشہ اور عادی نشائی تھے، جن کا کام ہی گلی محلوں میں آوارہ گردی کرنا، لوگوں کو بلا وجہ تنگ کرنا اور چھوٹی موٹی چوریاں کر کے اپنے نشے کی لت کو پورا کرنا تھا۔ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ نشے کی خاطر کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، اور ان کے سینے میں درد دل کی جگہ پتھر دھڑکتا ہے۔ مسون رات وہ دونوں نشے کی حالت میں دکان کے قریب ہی ایک تنگ گلی کے اندھیرے میں گھات لگائے بیٹھے تھے، اور جیسے انہوں نے اس 6 سالہ معصوم بچی کو اکیلے دیکھا، ان کے اندر کا سویا ہوا خون خار اور صفاک حیوان پوری طرح سے جاگ اٹھا۔
اور انہوں نے بغیر کسی رحم کے اس پھول جیسی بچی کو اپنی وحشیانہ درندگی کا نشانہ بنا ڈالا۔ صرف اسی پر بس نہیں کی بلکہ اس کی چیخوں کا گلا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گھونٹ کر اپنی طرف سے سارے ثبوت مٹا کر گئے۔ وہ خاموشی سے اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہاں سے فرار ہو گئے۔ پولیس نے ان کی تلاش میں پورے شہر میں چھاپے مارنے شروع کر دیے۔ محلے کے چپے چپے اور ان کے پرانے ٹھکانوں کی باریک بینی سے تلاشی لی گئی۔ ان کے دوستوں اور جاننے والوں کو حراست میں لے کر سختی سے تفتیش کی گئی۔ دن رات ایک کر کے ان درندوں کا سراغ لگانے کے لیے کوشش کی جائے گی۔ کئی دن کی مسلسل اور تھکا دینے والی بھاگ دوڑ کے بعد آخر کار پولیس کو ایک مخبر کے ذریعے یہ خفیہ اور مصدقہ اطلاع ملی کہ وہ دونوں درندے شہر سے باہر ایک ویران پرانے اور کھنڈر نما کارخانے میں چھپے ہوئے ہیں اور وہاں سے کسی دوسرے شہر یا صوبے میں بھاگنے کے منصوبے بندی بنا رہے ہیں۔ اور پولیس کی بھاری نفری نے بغیر کوئی وقت ضائع کیے رات کے اندھیرے میں اس کھنڈر نما کارخانے کا چاروں طرف سے محاصرہ کر لیا۔ یہ کارخانہ شہر کی آبادی سے بہت دور ایک سنسان علاقے میں تھا، جہاں دن کے وقت بھی کوئی جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ پولیس نے بڑی ہوشیاری سے اور دبے قدموں کارخانے کے اندر داخل ہو کر ان دونوں درندوں کو اس وقت دبوچ لیا جب وہ ایک تاریک کمرے میں نشے میں دھت گندے فرش پر پڑے تھے۔ ان کو پکڑتے ہی ان کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں پہنائی گئیں اور ان کے گریبانوں سے گھسیٹتے ہوئے انہیں مارتے پیٹتے پولیس کی گاڑی میں پھینکا موبائل میں اور سیدھا تھانے لا کر حوالات کی موٹی اور سخت سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا۔ جب ان سے ابتدائی تفتیش کی گئی تو انہوں نے اپنے اس گھناؤنے اور بھیانک جرم کا اعتراف کر لیا۔ جب منور کو محلے کے ایک شخص کے ذریعے اس بات کی خبر ملی کہ اس کی بیٹی کے اصل قاتل اور اس کی کائنات اجاڑنے والے درندے پکڑے گئے ہیں تو اس کے مردہ جسم میں جیسے ایک لمحے کے لیے جان پڑ گئی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور پاگلوں کی طرح ننگے پاؤں بھاگتا ہوا تھانے کی طرف وہ دوڑ پڑا۔ اس کے پاؤں راستے کے پتھروں اور کانٹوں سے ٹکرا کر لہو لہان ہو رہے تھے، لیکن اسے کسی درد کا احساس نہیں تھا۔ اس کی سانسیں دھونکنے کی طرح چل رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسی وحشت تھی جو کسی بھی انسان کو خوف زدہ کر سکتی تھی۔ جب اس نے تھانے کے اندر جا کر حوالات کی سلاخوں کے پیچھے ان دو وحشی درندوں کو دیکھا تو اس کے دماغ کی رگیں پھٹنے کے قریب ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا، اس کا کلیجہ منہ کو آ گیا، اس کا پورا جسم ایک سوکھے پتے کی طرح کانپنے لگا اور وہ دیوانہ وار بھاگ کر حوالات کی لوہے کی سلاخوں سے چمٹ گیا۔ وہ دھاڑے مار مار کر اس قدر زور سے رونے لگا کہ تھانے کی مضبوط دیواریں بھی اس کے بین سن کر لرز اٹھی۔ وہ روتے ہوئے اور چیختے ہوئے ان درندوں سے پوچھ رہا تھا کہ تمہارا میری معصوم بچی نے کیا بگاڑا تھا؟ اس نے تمہارا کیا کیا تھا اور نقصان کیا تھا؟ وہ تو ایک کلی تھی جسے ابھی کھلنا تھا۔ تم نے اسے اتنی بے دردی سے کیوں مسل دیا؟ تم نے میری پوری کائنات کیوں اجاڑ دی؟ میری سدرا تو تمہیں جانتی تک نہیں تھی، پھر تم نے اس کے نازک سے گلے کو اپنے ان ناپاک اور غلیظ ہاتھوں سے کیوں دبایا؟ کیا تمہیں اس کی چیخیں سنائی نہیں دی؟ کیا تمہیں اس کی معصومیت پر ذرا بھی ترس نہیں آیا؟ درندوں، تم نے ایک غریب باپ کا سب کچھ چھین لیا۔ منور کی دلدوز چیخیں اور اس کا یہ درد بھرا نوحہ سن کر تھانے میں موجود ہر سخت گیر اور پتھر دل پولیس والے کی آنکھیں بھی نم ہو گئی اور وہاں ایک عجیب سی بوجھل اور رلا دینے والی اداسی شروع ہو گئی۔ وہ مجرم سر جھکائے بیٹھے تھے، ان کے چہروں پر اب موت کا خوف اور پولیس کی مار کا ڈر واضح طور پر طاری تھا۔ پولیس نے بڑی مشکلوں سے روتے اور تڑپتے ہوئے منور کو سلاخوں سے پیچھے ہٹایا اور اسے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی کہ منور بھائی، تم حوصلہ رکھو، ان درندوں کو اب عدالت سے
ان کے کیے کی سخت ترین اور عبرتناک سزا دلوائیں گے اور انہیں ہر حال میں پھانسی کے پھندے تک پہنچائیں گے۔ ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن منور اپنے دل کی گہرائیوں میں یہ تلخ اور چبھتی ہوئی حقیقت جانتا تھا کہ دنیا کی کوئی بھی سزا، کوئی بھی انصاف اور قانون کا کوئی بھی فیصلہ اس کی سدرا کو واپس نہیں لا سکتا۔ ان مجرموں کا پکڑے جانا اور جیل کی سلاخوں کے پیچھے سڑنا قانون کی نظر میں تو ایک بہت بڑی کامیابی تھی اور معاشرے کے لیے ایک وقتی تسکین کا باعث تھا، لیکن ایک غریب اور بے بس باپ کے ٹوٹے ہوئے دل کے لیے یہ سب محض ایک ریت کا کھوکھلا محل تھا جو ایک ہی لہر میں بہہ چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ مجرموں کی موت بھی اس کے گھر کے اس تاریک آنگن میں روشنی نہیں لا سکتی۔ وہ بھاری قدموں اور جھکے ہوئے کندھوں کے ساتھ تھانے کی سیڑھیاں اتر کر باہر سڑک پر آ گیا۔ اس کی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی جہاں رات کے ستارے اب دم توڑ رہے تھے، اور وہ خالی ہاتھ اور خالی نظروں سے واپس اپنے اس تاریک اور ویران گھر کی طرف چل پڑا جہاں اس کے برباد حال بیوی اب بھی چوکھٹ پر تھی، نظریں جمائے ہوئے اپنے سدرا کے لوٹ آنے کے لیے ایک جھوٹے اور ناممکن معجزے کا انتظار کر رہی تھی۔ منور جانتا تھا کہ اصل جنگ اور اذیت کا سفر تو اب شروع ہوا ہے، جب اسے روز عدالتوں کے چکر کاٹنے پڑیں گے اور روز اپنی بیوی کے خون کا انصاف مانگنے کے لیے ان درندوں کی شکلیں دیکھنی پڑیں گے۔ اس کا دل یہ سوچ کر ہی کانپ رہا تھا کہ کیا ہمارا نظام انصاف ایک غریب مزدور بیٹی کی خون کو اس کا حق دلا پائے گا، یا یہ مجرم کسی بھی قانونی سہولت کا فائدہ اٹھا کر یا رشوت کے زور پر چھوٹ جائیں گے۔ اس کی زندگی اب ایک ایسے دوراہے پر آ کر کھڑی تھی جہاں سے آگے کا ہر راستہ صرف دکھوں اور طویل ترین اذیتوں کی طرف جاتا تھا، اور اسے ابھی اس معاشرے کے ان اندھے منصفوں کے سامنے اپنا مقدمہ لڑنا تھا۔ عدالت کے چکر کاٹتے کاٹتے منور کے پیروں میں چھالے پڑ چکے تھے اور اس کے جوتوں کے تلوے گھس کر بالکل ختم ہو گئے تھے، لیکن اس غریب باپ کے دل میں اپنی معصوم بیٹی سدرا کو انصاف دلانے کی جو آگ بھڑک رہی تھی وہ کسی بھی طرح کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ اب ہر پیشی پر اپنی برباد حال اور نیم پاگل بیوی کا ہاتھ تھامے عدالت کی ان لمبی اور سرد راہداریوں میں گھنٹوں کھڑا رہتا جہاں انصاف بکتا بھی تھا اور خریدا بھی جاتا تھا، اور ان ظالم درندوں کے وکیل نے عدالت میں منور اور اس کی بیوی کو ذہنی اذیت دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ وہ ایسے ایسے چبھتے ہوئے اور شرمناک سوال کرتا کہ منور کا کلیجہ کٹ کر رہ جاتا، اور اس کی بیوی عدالت کے کٹہرے میں ہی دھاڑے مار مار کر رونے لگتی، لیکن منور نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے اپنے آنسوؤں کو اپنی طاقت بنا لیا اور ہر پیشی پر ایک چٹان کی طرح کھڑا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ ٹوٹ گیا تو اس کی سدرا کی روح ہمیشہ بے چین رہے گی اور وہ مجرم کسی اور معصوم کو اپنی درندگی کا نشانہ بنائیں گے۔ وہ روز مزدوری چھوڑ کر عدالت کے دھکے کھاتا، لوگوں کی تلخ باتیں سنتا اور اپنے زخموں کو خود ہی کورید لیتا۔ کئی طویل اور اذیت ناک اور تھکا دینے والی قانونی جنگ کے بعد بالآخر وہ دن آ ہی گیا جب عدالت نے اپنا حتمی فیصلہ سنانا تھا۔ اس دن کمرہ عدالت کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، محلے کے لوگ، میڈیا والے اور پولیس کی بھاری نفری وہاں پر موجود تھی۔ ہر آنکھ اس فیصلے کی منتظر تھی جو اس معاشرے کے لیے ایک مثال بننے والا تھا۔ کٹہرے میں وہ دونوں درندے سر جھکائے کھڑے تھے جن کے چہرے پر اور اب اور بالکی نہیں رہی تھی وہ اس معصوم بچی پر ظلم کرتے وقت ہی، بلکہ اب ان پر موت کا بھیانک خوف طاری تھا۔ ان کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں اور وہ بار بار جج کی طرف رحم بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ جج نے اپنے کاغذات کو درست کیا اور پورے کمرے میں چھائی ہوئی موت جیسی خاموشی کو توڑتے ہوئے فیصلہ پڑھنا شروع کیا۔ اس نے تمام گواہوں اور چشمدید بیانات اور جائے وقوع سے ملنے والی فرانزک ثبوتوں کی روشنی میں
ان دونوں مجرموں کو سادرہ کے اغوا اور اس کے بے دردی سے کیے گئے قتل کا مکمل طور پر قصوروار ٹھہرایا۔ جج کی آواز میں ایک سختی اور غصہ تھا۔ اس نے کہا کہ ایسے درندے کسی بھی رعایت کے مستحق نہیں ہیں جو معاشرے کی معصوم کلیوں کو مسل دیتے ہیں۔ اس نے ان کے اس وحشیانہ اور غیر انسانی فعل پر انہیں دو دو بار سزائے موت اور پھانسی کے پھندے پر لٹکانے کا حکم دیا۔ یہ سننا تھا کہ کمرہ عدالت میں موجود لوگوں نے سکون کا ایک گہرا سانس لیا۔ ہر طرف سے انصاف کی فتح کے نعرے گونجنے لگے اور وہ دونوں درندے جج صاحب کے قدموں میں گر کر رحم کی بھیک مانگنے لگے۔ وہ دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے اور اپنی جان بخشنے کی التجائیں کر رہے تھے، لیکن ان کے لیے اب کوئی معافی نہیں تھی۔ پولیس کے جوانوں نے انہیں کالروں سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے کٹہرے سے باہر نکالا اور دوبارہ جیل کی ان اندھیری اور نم آلود کال کوٹھریوں کی طرف لے کر گئے تاکہ ان کی موت کے پروانے پر دستخط کیے جا سکیں اور انہیں تختہ دار تک پہنچایا جا سکے۔ لیکن اس سارے ہنگامے، شور شرابے اور مبارک بادوں کے اس سیلاب میں اگر کوئی مکمل طور پر خاموش اور بے حس و حرکت تھا تو وہ منور اور اس کی بیوی تھے۔ منور کی آنکھوں میں نہ تو کوئی خوشی تھی، نہ کوئی چمک اور نہ ہی انصاف، اور بس وہ خالی اور پتھرائی ہوئی نظروں سے جج کی اس خالی کرسی کو دیکھ رہا تھا جہاں سے ابھی ابھی اس کی جان سے پیاری بیٹی کے قاتلوں کو موت کی سزا سنا دی گئی تھی۔ لوگ منور کے پاس آ کر اسے گلے سے لگا رہے تھے، اسے مبارکباد دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ دیکھا منور بھائی، آخر کار ظالموں کو ان کے کیے کی عبرتناک سزا مل گئی۔ اب تمہاری سدرہ کی روح کو جنت میں سکون مل جائے گا۔ تم نے ایک باپ ہونے کا حق ادا کر دیا ہے۔ لیکن منور کے دل پر جو قیامت گزر رہی تھی وہ صرف اس کا خدا جانتا تھا۔ اس نے اپنی بیوی کا کانپتا ہوا کمزور ہاتھ پکڑا اور عدالت کے اس ہجوم سے باہر نکل آیا۔ عدالت کے باہر کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہو کر اس نے ایک لمبی اور درد بھری سانس لی۔ اس کی بیوی نے روتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور لرزتی ہوئی آواز میں کہا، مجرموں کو تو موت مل گئی، لیکن کیا ان کی موت میں سدرہ کو واپس لا سکتی ہیں اور پھانسی کے پھندے سے چڑھنے سے کیا میرے گھر کا وہ اجڑا ہوا اور سونا آنگن دوبارہ آباد ہو جائے گا؟ کیا ان کی چیخوں میری بچی کی ان چیخوں کا ازالہ کر سکتی ہیں جو اس نے مرتے وقت اور اس اذیت کو سہتے وقت ماری ہوں گی؟ کیا یہ قانون مجھے وہ میٹھی آواز واپس دلا سکتا ہے جو مجھے ماں کہہ کر پکارتی تھی؟ منور کے پاس اپنی بیوی کے ان سوالوں کے جوابات نہیں تھے اور جواب بھی نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی ایک نہ رکنے والی جھڑی لگ گئی اور وہ وہیں سڑک کے کنارے زمین پر بیٹھ کر بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ انصاف کا نظام صرف مجرموں کو سزا دے سکتا ہے، یہ سماج کی تسکین کا ایک ذریعہ تو بن سکتا ہے، لیکن وہ ان بد نصیب ماؤں کی گود کبھی ہری نہیں کر سکتا جن کے پھول جیسے بچے ان سے درندگی چھین لے گئے۔ میں یہ انصاف منور کو بالکل بھی اکیلا اور سزا اسے بیٹی کے خون کے بدلے میں ایک بہت چھوٹا اور حقیر سا معاوضہ لگ رہی تھی، کیونکہ اس کی کل کائنات تو ہمیشہ کے لیے لٹ چکی تھی۔ وہ دونوں میاں بیوی بھاری اور بوجھل قدموں کے ساتھ اپنی اس تاریک اور ویران گھر کی طرف چل پڑے جہاں اب کوئی سدرہ ان دروازے پر ان کا انتظار نہیں کر رہی تھی۔ گھر کا پرانا لکڑی کا دروازہ کھولتے ہی وہی بھیانک اور جان لیوا خاموشی ان کا استقبال کر رہی تھی۔ گھر کا وہ صحن جہاں کچھ عرصہ قبل سدرہ کی ہنسی کی گھنٹیاں گونجتی تھیں، جہاں وہ اپنے چھوٹے چھوٹے قدموں سے دوڑتی پھرتی تھی، اب ایک ایسا ماتم کدہ بن چکی تھی جس کی ویرانی اور اداسی کبھی ختم نہیں ہونی تھی۔ سدرہ کے بغیر وہ گھر ایک قبرستان سے کم نہیں تھا۔ سدرہ کی اماں آج بھی گھر کے اندر جانے کے بجائے اس طرح جا کر دروازے کی سونی چوکھٹ پر بیٹھ گئی اور اپنی پتھرائی ہوئی نظریں گلی کے
اس موڑ پر جما دی جہاں سے اس کی بیٹی نے چینی لے کر واپس آنا تھا۔ وہ آج بھی اسی دیوانگی اور اسی جھوٹی امید پر زندہ رہے تھے، اور شاید کسی سے کوئی معجزہ ہو اور اس کی بچی اپنا گلابی فراق پہنے بھاگتی ہوئی واپس آئی اور اس کے گلے لگ کر کہے، ماں مجھے دکان پر بہت دیر ہو گئی تھی۔ یہ کہانی صرف منور اور اس کے بیوی کے دکھوں کا نوحہ نہیں، بلکہ یہ اس پورے معاشرے کے منہ پر ایک زوردار اور خون آلود تمانچہ ہے، جو صرف اس وقت اپنی نیند سے جاگتا ہے جب کوئی معصوم جان کسی درندے کی ہوس کا نشانہ بن کر مٹی مل جاتی ہے، اور پھر چند دن کے شور و غوغا، کینڈل لائٹس، مارچ اور سوشل میڈیا پر ٹرینڈز چلانے کے بعد سب کچھ بھول بھال کر اپنی دنیاوی زندگیوں میں مگن ہو جاتے ہیں۔ اور یہ ایک تلخ اور رلا دینے والی حقیقت اور ایک بھیانک انجام ہے کہ آج اس نے اس درندہ صفت اور بے حس معاشرے میں، جہاں انسانوں کے روپ میں خون خوار بھیڑیے کھلے عام ہماری گلیوں اور محلوں میں گھوم پھر رہے ہیں، والدین اپنے بچوں کے معاملے میں ذرا سی بھی غفلت اور لاپرواہی نہ برتیں، خاص کر گلیوں سے اور چار قدم پر کیوں ہی نہ ہو گلی، چاہے کتنی ہی جانی پہچانی کیوں نہ ہو، باہر کی دنیا اب معصوم اور بے گناہ بچوں کے لیے بالکل بھی محفوظ نہیں رہی۔ ہر موڑ پر کوئی نہ کوئی درندہ گھات لگائے بیٹھا ہے۔ ہمیں اپنی بچیوں اور بچوں کو ان گلیوں اور سڑکوں پر اکیلا چھوڑنے سے ہزار بار سوچنا چاہیے، کیونکہ جب کوئی سدرا اس معاشرے کی درندگی کا شکار ہو کر موت کی وادی میں اتر جاتی ہے تو پھر عدالتیں چاہے جتنی بھی سخت سزائیں سنا دیں، قانون چاہے جتنا بھی حرکت میں آ جائے، مجرموں کو چاہے کتنی ہی بار سر عام پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا جائے، وہ مرے ہوئے معصوم بچے کبھی لوٹ کر واپس نہیں آتے، ان کی مسکراہٹیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سینے سے لپٹ جاتی اور دفن ہو جاتی ہیں، اور پیچھے رہ جانے والے والدین تاحیات ایک ایسے دردناک اور اذیت ناک عذاب میں جلتے رہتے ہیں جس کا اختتام صرف اور صرف ان کی اپنی موت پر ہی ہوتا ہے۔ وہ زندہ تو رہتے ہیں لیکن ان کی روحیں اسی دن مر جاتی ہیں، اور وہ ساری زندگی اسی سونی چوکھٹ پر بیٹھ کر اپنے بچوں کا انتظار کرتے رہتے ہیں، جن کے قدموں کی آہٹ اب اس دنیا میں کبھی بھی نہیں سنائی دیتی۔ اور یہی وہ درد ہے جو ہر پڑھنے اور سننے والے کے دل میں ایک تیر کی طرح پیوست ہو جاتا ہے کہ ہم کیسی دنیا میں جی رہے ہیں جہاں بچوں کا بچپن اور ان کی زندگیاں اتنی سستی ہو چکی ہیں کہ چند لمحوں کی درندگی ان کے پورے خاندان کو ایک نہ ختم ہونے والی جہنم میں دھکیل دیتی ہیں۔ ہمیں بحیثیت معاشرہ اور بحیثیت انسان اپنے گربانوں میں جھانکنا ہوگا اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو اتنا محفوظ بنانا ہوگا کہ کسی اور منور کی سدرا کو چینی لینے جانے پر اپنی جان کی قیمت نہ چکانی پڑے اور کوئی اور ماں دروازے کی چوکھٹ پر اپنے آنسو خشک نہ کرے، ورنہ یہ کہانیاں اس طرح سے لکھی جاتی رہیں گی اور ہم صرف افسوس کے چند بول کر آگے بڑھتے رہیں گے، جب تک اگلا نشانہ ہمارے اپنے گھر کا کوئی معصوم بچہ نہ بن جائے۔ اور یہی سوچ ہی اس پوری کہانی کا سب سے بڑا اور بھیانک المیہ ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔